پر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے۔ امریکی صدر کا نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ امریکی صدر کے خط کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے۔ امریکی صدر نے خط میں مزید کہا کہ اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے، پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے جاوید شہزاد سے۔ جی جاوید شہزاد، امریکی صدر کا خط وزیر اعظم شہباز شریف کے نام آیا۔ بالکل جی، وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط موصول ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم جو لکھے گئے خط میں ہے، امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ چلنے کے اوپر مل جل کے چلنے کے اور اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خط وزیر اعظم صاحب کو موصول ہو چکا ہے۔ جی اچھا، بتائیے گا کہ اس خط میں کیا بنیادی طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوستی کے حوالے سے یا مستقبل کے حوالے سے کوئی اندیے دیے گئے ہیں؟ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے۔ امریکی صدر کا نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی اس خط میں کیا گیا ہے، جبکہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری اور دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی کے لیے یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکی صدر کا اپنے اس خط میں کہنا ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اس اہم ترین چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن جیسے مل کر ہم فروغ دے سکتے ہیں اور باہمی تعاون اشتراک عمل کے ایک نئے دور کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے بھی ہم اپنے تعاون کو مزید مضبوط کریں گے، اور جبکہ پائیدار زرعی ترقی، آبی وسائل، آبی نظام اور 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی میں پاکستان کی معاملت جاری اور ساری رکھیں گے۔ امریکی صدر کا اپنے خط میں یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم کو جو خط ہے، اس کے بے شمار نکات اس میں شامل کیے گئے، جتنے بھی کمپوننٹ ہیں اس وقت حکومت کے سارے کمپوننٹ اس خط میں شامل کیے گئے، جبکہ بتایا گیا کہ دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو مزید تقویت دی جائے گی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تقریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے اور ہم باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں امریکی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو جو خط ہے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس سے پاکستان جو اس وقت معاشی اقتصادی بحران سے بھی دوچار ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک اعتماد کا اظہار ہے پاکستان کی منتخب حکومت کے اوپر، اور اس سے بہت بہتری کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف اس خط کا جواب دینے کے لیے بھی اپنے قریبی رفقا کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، جس میں وہ امریکی صدر کا تشکر کا اظہار بھی کریں گے۔ جی جاوید شہزاد، یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ امریکی صدر کا یہ خط عام طور پر جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا جاتا ہے، منتخب حکومت آتی ہے، تو عالمی سطح پر ٹیلی فونک ذریعے سے یا جو ہے وہ پیغامات مبارکباد کے سامنے آتے ہیں مختلف ذرائع سے، مگر کیا خط اس طرح کا یہ غیر معمولی کام ہے یا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے؟ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے جو حکومت تھی، عمران خان جس کے پرائم منسٹر سے، اس پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیلی فونک کمیونیکیشن بھی کوئی نہیں تھی، اور اتنا شدید پریشر تھا اس وقت کے وزیر خارجہ اور دیگر جو اہم ترین قریبی وزراء تھے پرائم منسٹر کے، ان کو امریکہ بھجوایا بھی جاتا رہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بائیڈن سے ٹیلی فون کال کروا دیں تاکہ ایک یونٹی کا اعتماد کا میسج چلا جائے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ لیکن منتخب حکومت کے پرائم منسٹر کو جو اپنا امریکی صدر کا جو خط ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، غیر معمولی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس سے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو درپیش بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ بھی امریکی حکام کے رابطے بھی رہے ہیں، اور یہ جو خط آیا ہے یہ اس نے موجودہ جو نو منتخب حکومت ہے اس کی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے اس خط نے۔ اور تو یہ بھی تھا روٹین میں ٹیلی فون کال آ جانی تھی اور وزارت خارجہ کے ذریعے ٹیلی فون کال وہ پرائم منسٹر وصول کرتے اور اپنا آپس میں تبادلہ خیال ہوتا، وہ مبارکباد پیش
करते और प्राइम मिनिस्टर ने तमन्नाओं का इजहार करते, लेकिन ये टेलीफोन से बढ़ के जो है राइटिंग में जो खत आया है, ये टेलीफोन से भी बढ़ के है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इस खत के जो जितने भी नुकात हैं, वो पाकिस्तान की जितनी भी वजारतें हैं, जितनी भी डिवीजन है, हर नुकात के ऊपर, हर डिवीजन, हर मिनिस्ट्री के हवाले से इस खत में नुकात में जिक्र किया गया है कि हम पाकिस्तान को जिन जिन बहरानों से, चैलेंजेस से दरपेश गुजर रहा है, उनसे हम बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान की नौ हुकूमत के साथ हम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। जी, खत का ज़माना है जावेद शहजाद साहब। पहले खत के मामले पे एक केस चल रहा है, वो साइफर के मामले पे, फिर एक खत जो है वो कतरी खत भी था, उसके बाद आपको पता है ये खत भी सामने आ गया है, और इससे पहले कुछ जजेस ने भी खत लिखा है चीफ जस्टिस को भी, और अब जो बाइडन का भी खत आ गया है। तो ये जो माजी के जिन खतूत का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे तो एक भौचाल किसी कैफियत पैदा हुई है। ये खत कितने ताज़ा हवा का झोंका होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए? देखिए, शिकवा तो चलता रहता है और उसमें नो डाउट के खतूत आए, खतूत का जमाना चला गया, डिजिटल दौर है, लेकिन आपको पता है जो रवायात होती हैं, रस्म रवाज होते हैं, तो वो पलट के भी आते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि रस्म रवाज रवायत पलट के आ चुके हैं और अमेरिकी सदर का जो खत है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, ये मौजूदा हालात के तनाजुर में आपने ठीक कहा कि ताज़ा हवा का एक झोंका है, और ये पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत है, जो इस वक्त मतलब डिस्टर्ब भी है माशी बहरान की वजह से, वो सख्त फैसले भी करने जा रही है, अवाम भी परेशान है। तो ये आप समझिए कि अवाम को भी थोड़ा सा एक हौसला मिलेगा कि चलें, एक सुपर पावर जो है अमेरिका जो है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा है, और अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत में अपने भरपूर तावन, इश्तराक के अमल और मिल के साथ चलने की जो दावत दी है, इससे नए एवेन्यूज खुलेंगे, नए डेवलपमेंट होगी, और हो सकता है कि इसके जवाब में पाकिस्तान का वजीर खारजा जो अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर आने वाले दिनों में इसके मजीद फवाद जो है वो पाकिस्तान को समरात भी मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद, अब तक आप गुफ्तगू कर रहे थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।